آن ہوتا ہے سوئچ سے، اور ایک آدمی ہاتھ سے روکنے کی ارادہ کرے تو زخمی ہو جائے گا وہ، اور پنکھا روکے گا نہیں. فرماتے تو چپ کے اپنے مسئلے حل کرو پہلے ذاتی. جب حل ہونے لگے نماز سے تب ملک والوں کو مخاطب کر کے کہنا، اور وہ نہ مانے تو کر کے دکھلا دینا. ہاں، دعوت کا کام یہ ہے، نماز سے مسئلہ حل کرنا. جسے نماز سے مسئلہ حل کرنے نے اسے دعوت نہیں آئی ہے. اب تبلیغ پر جو آفت آئے، اتنے بڑی جماعت میں سب لوگ لگے ہیں، کوئی ایک آدمی ایسے نا جو نماز سے مسئلہ حل کرا دیتا اللہ تعالیٰ سے. تو اس کا مطلب پھر یا تو یہ کہو کہ اللہ نعوذ باللہ کمزور ہو گئے، حکومت زیادہ طاقتور ہے، اللہ کی نہیں چلے گی بھی. پھر یقین کی خرابی مسلمان کے پاس. عمل تو بہت بڑے بڑے ہیں، عمل تو اتنے بڑے بڑے ہیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پڑھنے کے لیے کہا گیا، 1000 مرتبہ پڑھ رہے ہیں لوگ، لیکن کام نہیں بننا ہے. وہی ہے جیسے پنکھا چل رہا ہے، اور پنکھا چلتا ہے لائٹ سے، سوئچ سے آن ہوتا ہے سوئچ سے، اور ایک آدمی ہاتھ سے روکنے کی ارادہ کرے تو زخمی ہو جائے گا وہ، اور پنکھا روکے گا نہیں. اور سوئچ بند کرنا چاہے تو سوئچ بند کر دے، تو سوئچ آف کر دے پنکھا رک جائے گا. لیکن وہ کہتے ہیں اتنا بڑا پنکھا اتنی بڑی سوئچ سے کیسے چل جائے گا، یہ کہہ رہا ہے نا. تو یہ لاٹھی لے کے آئے گا، روکنے کی کوشش کرے گا، تو لاٹھی سے اگر بہت زیادہ روک بھی لیا تو پرور ٹوٹ جائیں گے. تھوڑی دیر رکا رہے گا، جیسے لاٹھی ہٹاؤ گے پھر چلنے لگے گا. اب جو چلے گا تو اور نقصان پہنچائے گا، کیونکہ پار ٹیڑھے ہو چکے ہیں. تو ایسے ہی بات ہے، حالات کا مقابلہ اسباب سے کر رہا ہے مسلمان تو اور بڑے حالات کی دعوت دے رہا ہے، اور حالات کی نسبت اللہ کے غیر کی طرف دے رہا ہے تو اور بڑے حالات کی طرف دعوت دے رہا ہے. اور قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے حالات لائیں گے بڑے حالات سے بچانے کے لیے، بڑے حالات سے پہلے. ہاں، مولانا یوسف اللہ علیہ فرماتے تھے جب اس کلمہ نماز سے تمہارا دنیا کا مسئلہ نہیں حل ہو گیا تو کیسے اللہ سے امید پر امید لگائے بیٹھے ہو، کیسے ان اعمال سے امید پر امید لگائے بیٹھے ہو کہ آخر میں کام بنے گا. نہیں صاحب میں یہ کہہ رہا تھا، ابھی اتنے سارے ساتھی ہے پوری دنیا میں، تو اس میں کچھ نہ کچھ تو ہوں گے مخلص اور ایسے نظر رکھنے والے. جو مخلص ہوں گے ان کی زندگی بن گئی ہوگی. مگر بات سمجھو پہلے، جتنے چودھری تھے ان کی دعا سے ان کے مسئلہ کیوں نہیں حل ہو رہے ہیں؟ سب کے خلاف پولیس کارروائی کر رہی. چلو آپ کہہ رہے ہو مولانا صاحب کے خلاف کر رہے ہیں. اب یہ بتاؤ، اور اس سے پہلے جتنے منتری نیتاؤں کے خلاف پولیس نے کام کیا ہے، بڑے بڑے منتری، پی چدمبرم وت منتری تھے، جیل چلے گئے تھے کہ نہیں چلے گئے تھے؟ پھر آؤ تمام کے خلاف ہوا. تو یہ اللہ کا نظام ہے. ہاں، یوسف علیہ السلام جیل گئے تھے تو اللہ کے نظام سے گئے تھے یا جو ہے مصر کے بادشاہ نے بھیجا تھا؟ اللہ کے نظام سے گئے تھے. نہیں مطلب میرے پوچھنے کا مطلب یہ تھا، یہ جو حالات چل رہے اس میں سے راستہ نکلے گا کہ کام پہ کوئی مطلب راستہ تو آج نکلا ہے. مسلمان اتنی بات سمجھے کہ کلمہ کرنے والا اللہ نماز پکڑے گا. اس بات کا تو لوگ انکار کر رہے تھے نا. مرکز سے وہاں ممبر سے بات کہی جا رہی تھی، مولانا صاحب خود کہتے تھے کہ اسباب کا ترک کرنا جہالت ہے. وہ آدمی ہمارے کام کرنے جس بات کو ترک کرے، اور رہبانیت ہے اس بات کو ترک کرنا. تو یہ بات کہاں تک جاتی ہے؟ انبیاء تک جاتی ہے بات. امام الانبیاء نے مخلوق سے لینے کا کوئی سبب نہیں اختیار کیا نبوت مل جانے کے بعد سے. اصحاب صفہ کی پوری جماعت تھی، انہوں نے کوئی سبب نہیں اختیار کیا. لاکھوں ولی انہوں نے کوئی سبب اختیار نہیں کیا. خود ان کے دادا پر دادا مولانا الیاس صاحب، مولانا یوسف صاحب نے کوئی سبب اختیار نہیں کیا، اور پیسہ والوں سے پیسہ لیتے نہیں تھے. اور حضرت نے اپنے بیان میں کہا جب قرضہ بہت ہو گیا تھا کہ لوگوں نے پیسہ دیا کام کو اسباب سے کٹے رہنے دو. تو اسباب کا ترک کرنا اگر جہالت ہے تو ان کے باپ دادا جاہل تھے کیا؟ یا جتنے ولی سب جاہل تھے، جتنے انبیاء سب جاہل تھے؟ بات کہاں تک چلی گئی؟ تو جو کام مولانا الیاس صاحب نے شروع کیا تھا کلمہ سمجھانے کے لیے، اس میں کلمے کے خلاف بولی جا رہی، تو حالت تو آنا ہی آنا ہے. مثال کے طور پر آپ نے ایک دوا بنائی ہے طاقت کے لیے، قوت باغ کے لیے، اور اس میں دوسری چیز نکل رہی ہے، تو وہ تو دوا بند ہونا ہے ایک نہ ایک دن. پھر ایک آدمی کو غلطی ہوئی، ایک آدمی دھوکہ کھائے گا، 2 کھائیں گے، 10 20 100 50 دھوکہ کھائیں گے، پھر آخر میں اس کی جانچ شروع ہو جائے گی تو کمپنی آپ کی چلی جائے گی. تو یہ کام صرف ایمان کے سیکھنے کا کام تھا. ایمان کی بات نکل گئی تھی، ساری باتیں رہ گئی تھیں. تو
تو حالات جو آئے ہیں وہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، ایسا نہیں ہے. نہیں حالات تو ہے مسلمانوں کو، لیکن یہ میں کام کے تعلق سے بول رہا تھا کہ کام تو بندی تو نہیں آئے گی. کام بند ہو جائے گی، ہدایت تھوڑے بند ہو جائے گی. کام سے کیا مطلب؟ ہدایت اصل ہے، یہ کام اصل ہے. نہیں مطلب وہاں ترتیب بدل جائے گی اگر اللہ کے کلام ہے. ترتیب اصل نہیں، ایمان اصل ہے. لوگ ترتیب کو اصل سمجھتے تھے. ہاں ہم کہہ رہے ہیں مولانا الیاس صاحب نے کتنے دن پہلے کام شروع کیا ہے؟ 100 سال ہوئے، زیادہ ہم کہہ رہے ہیں 100 سال مان لو. تو 100 سال پہلے جو مسلمان اللہ کے ولی بنتے تھے، قطب ابدال بنتے تھے، کیسے بنتے تھے؟ کتنے چلے لگا کر بنتے تھے؟ پھر کیا اس سے پہلے ہدایت کا راستہ نہیں تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب سورج مغرب سے نکل آئے گا اس دن توبہ کا دروازہ بند ہوگا. اس سے پہلے نہیں بند ہو سکتا ہے. ہدایت کا دروازہ نہیں بند ہو سکتا ہے جب تک سورج مغرب سے نہ نکلے. پھر ایمان سیکھنے کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہدایت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. جماعت میں جانے کا دروازہ بند ہو جائے گا لیکن ہدایت کا تھوڑے بند ہو جائے گا. اور ایمان سیکھنے کے لوگ جاتے کہاں تھے؟ سمجھتے تھے، کہتے تھے ایمان تو ہمارے پاس ہے ہی ہے. جب ایمان تمہارے پاس ہے تو ضرورت کیا جماعت میں جانے کی؟ ابھی تو رسم بن گیا تھا بس. بات تو لوگوں کو اس کی فکر ہے کہ جماعت کا کام کیا ہوگا، اس کی فکر نہیں کہ ہمارے ایمان کا کیا ہوگا. ہاں وہ آفس صاحب یہ بات صحیح ہے آپ کی، لیکن وہ کچھ چیزوں سے مطلب دلی تعلق رہتا نا آدمی کو. یعنی مرکز سے مولانا صاحب سے یا پھر کام سے ایک ان سے تھی نا، اپنے ایمان کی فکر کرنا ہی ہے، لیکن ایک یہ رہتا ہے نا ان سے رہتی ہے نا دلی. ہاں مگر اللہ سے زیادہ اگر کسی اور چیز کی محبت آ گئی تو وہ بھی اس کو بھی اللہ توڑیں گے. ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بیٹے کی محبت آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے قربانی کرنے کا حکم دیا کہ نہیں دیا. اور یعقوب علیہ السلام کے دل میں یوسف علیہ السلام کی محبت زیادہ آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ہٹوایا کہ نہیں ہٹوایا. جماعت اصل نہیں ہے، اللہ کی محبت اصل ہے. پھر نماز میں بعض علماء فرماتے ہیں کہ نماز میں دھیان آ گیا تھا یوسف علیہ السلام کا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو جدا کرا دیا کہ ہماری عبادت میں تمہارے یوسف کا خیال. لوگ کہتے تھے مولانا صاحب کے لیے ہم جان دے دیں گے، لڑنے لگتے تھے. کبھی زبان سے ہی نہیں نکلا کہ اللہ کے لیے جان دے دیں گے. جس اللہ نے ساری ضرورتیں پوری کی، ساری چیزیں دے رہا ہے، اس اللہ کے لیے پھوٹی زبان سے کبھی نہیں نکلا کہ اللہ کے لیے ہم جان دے دیں گے. مولانا صاحب کے لیے جان دے دو گے؟ مولانا صاحب کو نبی ہے، کوئی اللہ ہے؟ نعوذ باللہ. پھر مولانا صاحب تو انسان ہے، کہ گمراہ ہو جائیں؟ ہو سکتے ہیں؟ کوئی گارنٹی تھوڑے ہے کہ ہدایت کی. ہاں ہدایت کی گارنٹی صرف انبیاء کی ہوتی ہے. انبیاء کی ذمہ داری اللہ دے لے، اللہ کی براہ راست نصرت رہتی ہے. تو جان دینا اللہ کے لیے، جان اللہ کی امانت ہے. ہاں آدمی غلو کرتا تھا، ہر چیز کا ایک درجہ رکھا گیا ہے. اور مظاہرہ اپنی جماعت کا اپنی اکثریت کو لوگ کرتے ہیں. انبیاء کی دعوت یہ ہوتی ہے کہ انبیاء مظاہرہ کرتے ہیں صرف اللہ کی قدرت کا، اللہ سے ہونے کا. اور یہاں مجمع دکھلایا جاتا تو صاحب اتنی بڑی بھیڑ، اتنا بڑا مجمع، لاکھوں آدمی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مجمع کے ساتھ حالات لانے کے لیے تم اپنے مجمع سے کچھ کر لو. اور اللہ کی طاقت کا مظاہرہ کرنے والوں کے ساتھ اللہ کر کے دکھلاتے ہیں. جہاں کوئی نہیں وہ ساتھ دیتا وہاں اللہ کرتے ہیں. انبیاء اللہ کی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور جہاں قوم یا وقت کا واسطہ یا حکومت مخالفت پر آ جاتی ہے اللہ پھر اپنی قدرت سے کر کے دکھلاتے ہیں. اور مولانا یوسف اللہ علیہ کے زمانے میں جب بٹوارا ہوا ہے ملک کا، اس وقت بہت سخت حالات ہیں، سب بھاگ رہے تھے ملک کو چھوڑ چھوڑ کر. وہاں دلی کے اندر بھی لاکھوں آدمی قتل ہوا ہے اور جان بچانا مشکل تھا وہاں. اس زمانے میں مولانا یوسف صاحب اللہ ملکہ چھوڑ کر نہیں گئے ہیں، اور یہ بات کہی کہ جان بچانا نہیں فرض ہے، ایمان بچانا فرض ہے، مرکز بچانا فرض ہے. اور اپنی نماز سے مرکز بچا کر دکھلایا بھی ہے، اپنے مسئلے حل کر کے دکھلائے بھی ہیں. تو یہ کرنے والا سب اللہ ہے، اللہ کا نظام ہے، اللہ کے نظام سے ہوتا ہے سب. ہاں اللہ کی اندھا تو نہیں ہے کہ ایک آدمی اچھے کرے عمل کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے دیں، اور ایک آدمی غلط عمل کرے اس کو اللہ اچھا کام کر دے. تو یہ بتاؤ حکومت کی برائی کا اثر دینداروں پر ہو جائے گا؟ اگر اللہ کا نظام کوئی نعوذ باللہ ناقص ہے.
ہاں تو ابھی تو یہی بات ہے نا، جیسے غیر مسلم مان کے چلو حکومت کہہ رہی کہ مسلمان کی وجہ سے جماعت والوں کو جیسے کورونا پھیل رہی، تو کہہ رہی نا حکومت، یہی کہہ رہی نا. اور ہم لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہم بدنام ہو رہے ہیں. تو ہم بھی تو وہی کہہ رہے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں. فرق کیا ہے؟ پھر وہ اگر گالی دے رہے تو ہم گالی دے رہے ہیں، وہ کیچڑ مار رہے ہیں ہم کیچڑ مار رہے ہیں. فرق کیا؟ دونوں برابر ہے نا. ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے عمل کی خرابی سے، یقین خرابی سے آ رہے ہیں، ہمارا اللہ کروا رہا ہے تو ایک دن میں ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ ہم کو کہہ رہے ہیں، ہم ان کو کہہ رہے ہیں. دونوں میں فرق نہیں ہے کوئی. بھائی فرعون کو اللہ مسلط کیا تھا، بنی اسرائیل پر جو ظلم کر رہا تھا کس نے مسلط کیا تھا؟ فرعون جو ظلم کر رہا تھا بنی اسرائیل پر، اس فرعون کو کس نے مسلط کیا تھا؟ اللہ نے مسلط کیا تھا. ہاں، اور سیرت میں ملتی ہے، قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب بنی اسرائیل انبیاء کی اولاد تھی، اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھلایا تھا ان کے ساتھ ایمان، کلمے، نماز پر اللہ تعالیٰ نے ملک بھی دیا تھا، حکومت بھی دی تھی، مال اسباب بھی دیے تھے. جب اپنی زندگی کا بننا مال اسباب سمجھنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو مسلط کر دیا. اور موسیٰ علیہ السلام نے آ کے کلمہ نماز صحیح کرایا ہے، کلمہ نماز صحیح ہو گیا، حالات ٹھیک کر دیا اللہ نے. فرعون حکومت ڈوب گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو غلبہ دے دیا. کلمہ نماز مسلمان کا بنا نہیں ہے، اس لیے حالات ہیں. بس یہ ہے کہ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی زندگی ایسی بنا دے، اللہ تعالیٰ پھر تو کر کے دکھلائیں گے. کام وام تو سب بند ہوگا نا؟ سب بند ہے، سب بند ہے. آگے گھبرانے کی بات نہیں ہے. اللہ کی ہدایت کا اللہ سے لینے کا دروازہ نہیں بند ہو سکتا، اتنی بات سمجھ لینا. جیسے مثال کے طور پر حکومت نے اتنی ٹائم کاروبار بند کیا کہ نہیں بند کیا ہے؟ کارخانے بند ہیں، فیکٹریاں بند ہیں، اور سارے آفس بند ہیں. کوئی نوکری پر نہیں جا رہا، کوئی مزدوری کرنے نہیں جا رہا، کوئی دکان نہیں کھولتا ہے، کوئی اور کام نہیں کرتا ہے. لیکن کھانے کے لیے تھوڑے بند کیا حکومت نے کہ کھانا نہ کھاؤ. پانی کے لیے، پینے کے لیے نہیں بند کیا ہے، اور سونے کے لیے نہیں بند کیا ہے، بلکہ کھانا پینا جس کے پاس نہیں ہوتا حکومت خود پہنچا رہی ہے. پہنچا رہی کہ نہیں پہنچا رہی؟ آپ 112 پہ فون کر دو، ابھی پولیس لے کر آپ کے لیے راشن پانی آئے گی. ابھی آئے گی، 10 منٹ میں آئے گی پولیس. اور ایک ای فارم جاری کیا حکومت نے کہ اگر کسی محلے میں کوئی چیز کی کمی ہو فارم بھر دو آپ. اور نمبر دے رکھے ہیں تمام. اس وقت آپ ڈی ایم سے بات کرنا چاہو، ابھی ڈی ایم آپ سے بات کرے گا. آپ بتا دو صاحب یہاں ہمارے یہاں کھانے پینے کی پریشانی ہے، اپنے گھر میں ہو یا محلے میں، تو اس کی فوراً وہ انتظام کرے گا، ترنت کرے گا. تو کاروبار بزنس بند کیا، کھانا پینا تھوڑے بند کیا ہے. تو ایسے اللہ نے نظام بند کیا، ہدایت کا انتظام تھوڑے بند کیا ہے. مگر مسلمان یہ سمجھ کہا رہا کہ ہم کو ہدایت لینی ہے، یہ سمجھ کہا رہا کہ ایمان سیکھنا، یہ سمجھ رہا کہ چلہ لگانا ہے تو چلہ لگانا بند کر دیا گیا ہے. ایمان سیکھنا نہیں چاہتا کہ ایمان سیکھنا ہے، یہ سمجھ جائے کہ ایمان سیکھنا ہے تو ایمان سیکھنا دروازہ کھلا ہوا آج بھی. جب کوئی نبی نہیں تو کوئی کتاب نہیں تھی، کوئی نظام نہیں تھا، تب جن لوگوں نے ایمان سیکھنا چاہا اللہ نے ان کو ہدایت دے دی، ایمان دے دیا. اصحاب کہف کو کوئی نبی نہیں ملے تھے، کوئی کتاب نہیں ملی تھی. ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نبی نہیں ملے تھے، کوئی کتاب نہیں ملی تھی، کوئی مسلمان بھی نہیں ملا تھا ان لوگوں کو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھ لو، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایسے بہت سے لوگ ہوں گے دنیا میں. ان لوگوں کو ہم لوگ جانتے ہیں، بتلا رہے ہیں، اللہ کے علم میں بہت سے ہوں گے. تو ہدایت کا دروازہ نہیں بند ہوا ہے، اللہ سے لینے کا دروازہ نہیں بند ہوا ہے. اگر مسلمان اللہ سے مسئلہ حل کروانا نہیں جانتا، نہیں چاہتا اللہ سے مسئلہ حل کرانا، وہ جانتا اللہ نہیں کر رہے ہیں، جانتا اللہ رحمان و رحیم مہربان حکومت ظلم کر رہی ہے، اس لیے اللہ سے کہتا نہیں ہے. اور کہتا ہے تو حکومت کا دل میں یقین لے کر کہتا ہے. ہاں، حکومت کا یقین نکال کر کہے، اللہ والا یقین لے کر کہے، 1 منٹ میں کام بنے گا، دیر نہیں لگے گی.